بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومنوں کے شمال میں جو سب سے بڑی قوت خیال کی جاتی ہے وہ شامی حکمران ہے جس کا نام خداد بن حداد ہے اور اس کا پایتخت دمشق ہے۔ شام کے اس بادشاہ خداد بن حداد کے تعلقات ہیرودیس اینٹیپاس کے ساتھ اچھے ہیں، ساتھ ہی اس نے پلاتس اور ڈیکا پولیس کے ساتھ بھی بہترین تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ ہیرودیس اینٹیپاس کے تعلقات تمہارے نبطی بادشاہ حارس کے ساتھ بھی اچھے ہیں، لیکن شام کے حکمران خداد بن حداد کو تمہارا بادشاہ اچھا خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ ان علاقوں میں ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، نام جس کا برابا ہے۔ اس نے اپنے لشکر تیار کر رکھے ہیں، اسے شام کے بادشاہ خداد بن حداد کی پشت پناہی حاصل ہے اور وہ اس کے کوہستانی سلسلوں کو مرکز بنائے ہوئے ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے اور اس لوٹ مار کا ایک حصہ شام کے بادشاہ خداد بن حداد کو بھی دیتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بوڑھا آزور خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ حبیب بن عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بھوری آنکھوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے۔ اگر یہودیوں کی یہی حالت رہی تو ان کے مقدر میں در بدر کی ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہ رہے گا۔ یہودیوں کو فلسطین میں مکمل طور پر زیر کرنے کے بعد رومن یقیناً نبطیوں کا رخ کریں گے۔ نبطی اس وقت اپنے پورے عروج پر ہیں اور ان کا بادشاہ حارس ایک بہترین اور تربیت یافتہ لشکر رکھتا ہے جس کی بنا پر رومن اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، لیکن میری بھوری آنکھوں نے بڑے کربناک مناظر دیکھ رکھے ہیں۔ اگر نبطیوں نے ذرا سی بھی غفلت سے کام لیا، اپنی عسکری قوت کی طرف دھیان نہ دیا، اپنی لشکر کی تربیت سے غفلت برتی تو رومن ان پر حملہ آور ہونے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ ارض مقدس میں وہ یہودیوں کو تو پہلے ہی زیر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بعد نبطیوں کے علاوہ کوئی طاقت ان کے سامنے نہ رہے گی۔ اگر نبطی ان کے سامنے چھاتی تانے رکھتے ہیں تو ارض شام کا وہ حصہ بھی بچا رہے گا جس پر خداد بن حداد حکمرانی کرتا ہے۔ اگر نبطیوں کو جھکا لیا جاتا ہے تو پھر دمشق کے بادشاہ خداد بن حداد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے اطراف میں تو پہلے ہی رومنوں کی ریاستیں قائم ہو چکی ہیں۔ نبطیوں کی زیر ہونے کے بعد رومن ارض شام پر اس طرح جھپٹیں گے جس طرح بھوکی گدے مردار پر امڑتی ہیں۔ بوڑھا یہودی آزور جب خاموش ہو گیا تو اس کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اب حبیب بن عثمان نے اسے مخاطب کیا، بزرگ آزور، جو باتیں آپ نے کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان میں حقیقت اور سچائی ہے، لیکن ایسی باتیں سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں بلکہ یہودیوں اور نبطیوں کے سربراہوں اور حکمرانوں کا کام ہے۔ اب میں اس مہم کے متعلق گفتگو کرنا چاہوں گا جس کے لیے میں اس طرف آیا ہوں۔ اس مہم کو میں جلد نمٹا لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں ان دشمنوں سے انتقام لوں گا جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اور میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، لہٰذا مجھے بتائیں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ آزور کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب ہمیں اسی موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے جس کے لیے تم نے یروشلم تک کا سفر کیا ہے۔ بیٹے، بات یوں ہے کہ خوبصورت لڑکی اوزال جسے تم نے یہاں سے نکال کر لے جانا ہے، اسے تمہارے بادشاہ حارس کی بیٹی اور یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس کی بیوی نے اپنے ہاتھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ حارس کی بیٹی اور ہیرودیس کی بیوی اریب یہ دن بڑی تکلیف اور بڑی اذیت میں کاٹتی رہی ہے کہ ہیرودیس میں یعنی اس کا شوہر کسی بھی وقت یروشلم سے اردن کی طرف کوچ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یروشلم میں تو اس کا قیام عارضی ہے۔ اریب اس لیے پریشان تھی کہ اگر اسے جلد اردن کی طرف جانا پڑ گیا تو وہ اوزال کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکے گی۔ بہرحال خداوند مہربان کا شکر ہے کہ تم وقت پر آن پہنچے ہو۔ اب جو سب سے پہلے کام کیا جائے گا وہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر تک خسرون ملکہ اریب کی طرف جائے گا۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ خسرون ملکہ کے خاندانی خدام میں سے ہے۔ جس وقت ملکہ اریب کی شادی ہیرودیس سے ہوئی تھی تو یہ خسرون تمہارے شہر پیٹرا سے اس کے ساتھ آیا تھا۔ خسرون اریب کو جا کر تمہاری آمد سے آگاہ کرے گا، اس کے بعد اوزال کو یہاں سے نکالنے کی ابتدا کی جائے گی، اور کیسے نکالا جائے گا اس کی تفصیل میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر اس میں تم کوئی تبدیلی کرنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی اور خوشی ہوگی۔ ملکہ اریب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ شام کے وقت ہر روز گھڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہے
यही तरीका उसका अपनी रियासत उर्दन में भी है और यही तरीका उसने यहाँ यरूशलेम में भी अपना रखा है। जब वो सूरज गुरूब होने के करीब घुड़दौड़ के लिए निकलती है तो उसके साथ उसके मुहाफ़िज़ दस्ते के तौर पर मुसल्लह लड़कियों का एक दस्ता भी होता है। ये लड़कियां जब शहर से निकलती हैं तो अपने चेहरों को नकाब से ढांपे रखती हैं। अब अवजाल को यरूशलेम शहर से निकालने का तरीका ये होगा, अभी हसरून जाकर मलका को तुम्हारी आमद की इत्तला कर देगा। मलका शाम को अपनी मुहाफ़िज़ लड़कियों के साथ शहर से निकलेगी। उन लड़कियों में अवजाल भी होगी। उसने भी उन लड़कियों जैसा लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा होगा जो मलका अरीब की मुहाफ़िज़ समझी जाती हैं। मलका हर रोज़ घुड़ दौड़ के लिए इसी इबादत गाह की तरफ आती है जिसमें इस वक्त तुम बैठे हुए हो। आज शाम को जब मलका यहाँ आएगी तो वो किसी तरह अवजाल को इबादत गाह के अंदर भेज देगी। खुद दूसरी लड़कियों के साथ सदर दरवाजे की तरफ से आएगी। उसकी मुहाफ़िज़ लड़कियाँ बाहर ही खड़ी रहेंगी। खुद वो अंदर आएगी, तुम्हारे साथ तफसील से गुफ्तगू करेगी। इसके बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा ही अवजाल को लेकर रात की गहरी तारीकी में तुम यहाँ से कूच कर जाना। अवजाल को लेकर तुम किस रास्ते से नब्तियों के मरकजी शहर रकीम की तरफ जाओगे, ये सारा मामला अब मलका अरीब की मौजूदगी में तय किया जाएगा। हाँ, इस मौके पर मैं तुमसे ये कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि पेट्रा में ले जाकर अवजाल का ख्याल रखना। वो बड़ी अच्छी बच्ची है, अभी नौ उम्र है। ज़माने का उतार चढ़ाव, ज़माने की गर्मी सर्दी उसने अभी तक नहीं देख रखी, इसलिए कि उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न, उसकी जिस्मानी साख्त की कशिश, उसकी पुरकशिश आवाज़, उसके गाने के अंदाज की वजह से लोग उसे बहला फुसला भी सकते हैं। मैं आज़ूर तुमसे गुजारिश करता हूँ कि जब अवजाल बासलामत रकीम पहुँच जाए तो वहाँ न सिर्फ उसकी जान के मुहाफ़िज़ बनकर रहना बल्कि उसकी इज़्ज़त व आबरू की भी निगहबान बनकर रहना। मैं तुम पर यह भी वाज़े कर दूँ कि अवजाल जहाँ इंतहा की हद तक खूबसूरत है वहाँ वहीम की तरह उम्दा सीरत भी रखती है। वो न यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है न बुत परस्त है, उसका ताल्लुक़ साबी मज़हब से है। आज़ूर यहीं तक कहने पाया था कि उस वक़्त निहायत खूबसूरत लड़की उस कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही आज़ूर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। हसरून भी खड़ा हो गया। उन दोनों की तरफ देखते हुए हबीब बिन उस्मान भी उठकर खड़ा हो चुका था। इस मौके पर आज़ूर ने हबीब बिन उस्मान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, हबीब मेरे बेटे, ये कोई अजनबी नहीं, मेरी बेटी है। इसका नाम सदाना है। इसने अपने आप को इस इबादत गाह के लिए वक़फ़ कर रखा है। सारी ज़िंदगी शादी न करने का अज़म किए हुए है। फिर आज़ूर ने अपनी बेटी सदाना को मुखातब किया, सदाना मेरी बच्ची, यहाँ नशिश पर बैठ जाओ। हसरून को तुम जानती हो, ये जो नौजवान है इसका नाम हबीब बिन उस्मान है। ये हसरून के साथ रकीम शहर से आया है और अवजाल को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। इन अल्फाज पर सदाना चौंकी थी। थोड़ी देर तक बड़े तौसीफ़ी अंदाज में वो हबीब बिन उस्मान की तरफ देखती रही। इसके बाद उसने बराह रास्त हबीब को मुखातब किया, मेरे अजीज़ भाई, अगर तुम अवजाल को यरूशलेम से रकीम पहुँचा दो तो हम समझेंगे तुम्हारा अवजाल पर ही नहीं हम पर भी बड़ा एहसान होगा, इसलिए कि अवजाल को मेरे बाप ने अपनी बेटी और मैं उसे अपनी बहन ख्याल करती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका यहाँ से निकलना और बचना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद सदाना की ख्वाहिश पर हसरून ने हबीब बिन उस्मान के सारे हालात तफसील के साथ सुनना डाले थे। ये सारे हालात सुनकर सदाना थोड़ी देर के लिए फ़िक्रमंद और गमगीन सी हो गई थी। फिर उसने बड़े खुशकुन अंदाज में हबीब बिन उस्मान से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर आज़ूर फिर बोल पड़ा, सदाना मेरी बेटी, तेरी आमद से पहले मैं हबीब बिन उस्मान को यहाँ के हालात बता रहा था। मैं उसी सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाता हूँ। फिर सबसे पहले हसरून मेरे बेटे, तुम जाओ और अरीब को इत्तला करो कि जिस नौजवान ने अवजाल को यहाँ से निकाल कर ले जाना है वो मेरी इबादत गाह में पहुँच चुका है। इन अल्फाज पर हसरून अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। फिर वो बाहर निकल गया था। हसरून के जाने के बाद आज़ूर ने फिर हबीब बिन उस्मान को मुखातब किया, हबीब बिन उस्मान मेरे बेटे, जो सिलसिला मैंने तुम्हारे साथ शुरू किया था उसको आगे बढ़ाता हूँ। अवजाल के इस वक्त यरूशलेम में दो बदतरीन दुश्मन हैं, एक यहूदी बादशाह खैरुदीस, दूसरी उसकी भतीजी जिसका नाम खैरदोया है। खैरुदीस शाम के बादशाह हदाद बिन मद्दार के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाना चाहता है। ये तुम जानती ही हो कि हदाद बिन मद्दार अवजाल को पसंद कर चुका है और उसे अपने हरम में दाखिल करना चाहता है।
لیکن اوزال اسے ناپسند کر چکی ہے۔ اب ہیرودیس ہر حال میں اوزال کو گرفتار کر کے دمشق کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یروشلم شہر کے اندر ہی نہیں بلکہ اطراف میں بھی اپنے مسلح دستے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اسے یقین ہے کہ اوزال ابھی تک یروشلم شہر کے اندر ہے۔ اس نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت اوزال یروشلم سے بھاگنے نہ پائے، اس لیے کہ ہر حال ہر صورت میں وہ اسے پکڑ کر دمشق کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ دمشق کے بادشاہ حداد بن مدار کے حرم میں داخل ہو۔ اس طرح اس کے اور حداد بن مدار کے تعلقات پہلے سے بہتر اور دوستانہ ہو جائیں گے۔ اوزال کی دوسری سب سے بڑی دشمن ہیرودیس کی بھتیجی ہیرودیہ ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت لڑکی ہے اور رقص میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ جس روز ہیرودیس کی دعوت پر شام کا بادشاہ حداد بن مدار یہاں آیا تھا تو اس کے سامنے ہیرودیہ ہی نہیں اوزال نے بھی رقص کیا تھا۔ رقص اور گانے دونوں میں اوزال نے ہیرودیہ کو مات کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اپنے لیے حداد بن مدار نے اوزال کا چناؤ کیا۔ اب ہیرودیہ کو یہ غصہ اور رقابت ہے کہ شام کے بادشاہ نے حسن رقص اور گانے میں اوزال کو اس پر فوقیت کیوں دی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اوزال کو لوگ یروشلم کی ساحرہ کہتے ہیں۔ ایسا اس کے حسن اس کی کشش کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور ہیرودیہ یہ بھی خار کھاتی ہے کہ لوگ اوزال کو اس سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہیرودیہ نے یروشلم شہر کے اندر اپنے بھی کچھ مقبر اور طلع گھر پھیلا رکھے ہیں اور انہیں حکم دے رکھا ہے کہ ہر حال میں وہ اوزال کو تلاش کریں۔ ہیرودیہ اوزال کو تلاش کر کے اسے قتل کر کے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ بس آج کل یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ حبیب بن عثمان میرے بیٹے، میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ یہ ہیرودیہ ہیرودیس کے بڑے بھائی فلپس کی بیٹی ہے جو مر چکا ہے، اور اس کی سلطنت پر بھی ہیرودیس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہیرودیہ اور اس کی ماں نے ہیرودیس کے پاس ہی قیام کر رکھا ہے۔ ہیرودیہ گو ہیرودیس کی بھتیجی ہے، لیکن اس کے حسن اس کی جسمانی کشش کو پسند کرتی ہے، وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یروشلم میں ہی نہیں اردن میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ ہیرودیس اپنی بھتیجی ہیرودیہ کو اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ ہیرودیہ کی ماں بھی اس بات کو پسند کرتی ہے کہ اس کے مرحوم شوہر کا بھائی اس کی بیٹی کو اپنے حرم میں داخل کر لے۔ اس طرح حکومت کی بھاگ ڈور ایک طرح سے ہیرودیہ اور اس کی ماں کے پاس آ جائے گی۔ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیرودیس اپنی بھتیجی ہیرودیہ کو دیوانگی کی حد تک پسند کرتا ہے۔ ہیرودیس اور اس کی بھتیجی ہیرودیہ کی عشق اور ان دونوں کے محبت کے چرچے عام ہوئے اور یہ خبریں پھیلنے لگیں کہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس رشتے کے خلاف جس ہستی نے سب سے پہلے آواز بلند کی وہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ جب دونوں کی شادی کے چرچے عام ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مصرق اردن کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ نکاح توریت اور شریعت کی روح سے ناجائز ہے اور توریت کے احکامات کی صریحاً مخالفت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اعلانیہ ہیرودیس اور ہیرودیہ کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک روز اچانک رات کے وقت ہیرودیس کے کہنے پر مسلح جوانوں نے اللہ کی نبی یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور مصرق اردن میں زندان کے اندر ڈال دیا۔ آج کل وہ زندان ہی میں ہے۔ ہیرودیس چاہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام زندان میں ہی رہیں، لوگوں تک ان کی آواز نہ پہنچے، اور جتنا عرصہ وہ زندان میں رہیں اس دوران وہ اپنی بھتیجی ہیرودیہ سے شادی کر لے۔ میرا دل کہتا ہے کہ یروشلم سے واپس جا کر ہیرودیس کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا اور اپنی بھتیجی جس کے حسن جس کی خوبصورتی سے وہ بے حد متاثر ہے اس سے ضرور شادی کرے گا۔ آزور یہاں تک کہنے کے بعد گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ وہ افسردہ اور ویران ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حبیب بن عثمان کو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ابن عثمان، یہودیوں کی بدقسمتی کے انہوں نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کی کسی بات پر دھیان نہ دیا اور انجام کار ہیرودیس نے انہیں زندان میں ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کے دوسرے نبی ابن مریم علیہ السلام نے بنی نو انسان کی فلاح اور رہبری کا کام شروع کیا ہے، لیکن ہائے حیف اس یہودی قوم کی بدقسمتی کے یہ اللہ کے دوسرے نبی ابن مریم کو بھی جھٹلانے میں مصروف ہو گئے ہیں اور ان کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ بزرگ آزور، کیا آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ آپ مجھے ان پیغمبروں کے حالات تفصیل کے ساتھ سنائیں تاکہ میں ان کے متعلق جانوں؟ اس وقت تو میں ہنگامی صورتحال میں اس طرف آیا ہوں، پھر کبھی میرے خداوند نے موقع دیا تو میں ان بزرگ ہستیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے فیض یاب ہوں گا۔
आजूर के खामोश होने पर बड़ी इरादत मंदी और अकीदत में हबीब बिन उस्मान ने कहा था। आजूर संभल कर बैठ गया, फिर कहने लगा, मैं तुम्हें इन दोनों के हालात सुनाता हूँ, सुनो। अल्लाह ताला ने ऐन बुढ़ापे और नाउमीदी की हालत में अपने पैगंबर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम नाम का एक पाकीज़ा फर्जंद अता फरमाया और कम उम्री में यहया अलैहिस्सलाम को अक्ल व हिकमत, दानिशमंदी और वही और नबूवत से सरफराज किया। यहया अलैहिस्सलाम इबादत की इस कदर शाइक हैं कि तहज्जुद की कसरत से बहुत दुबले हो गए हैं और वो अपने इल्म व इरफान से तौरात के मुश्किल मकामात को बड़ी आसानी से हल कर देते हैं। उन्हें उसके अहकामात के तमाम पहलुओं पर अबूर है, लिहाजा सबके इत्तिफाक राय से आप तौरात के अहकाम का इजरा करने का फतवा देने और मुकदमों के फैसले करने पर मामूर कर दिए गए। यहाँ तक कहने के बाद आजूर थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कहना शुरू किया, मखलूक में आपकी शोहरत हो गई कि आप तौरात की अहकाम बड़ी जुरत और बहादुरी के साथ जारी फरमाते हैं और बातिल के साथ बहस मबासा करने में बहुत सख्त हैं। अहकामात खुदाबंदी के निफाज भी किसी का खौफ नहीं खाते और किसी भी बड़े जालिम की शान और शौकत से मरऊब नहीं होते। यहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों और सहराओं में गुजरा। वहाँ आप गोशा नशीन रहते, दरख्तों के पट्टे, डंडियाँ और शहद खाकर गुजारा करते। वहीं उन पर कलाम नाजिल हुआ, तब उन्होंने दरिए उर्दन के नवाफ में दीन इलाही की मनादी शुरू कर दी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर खुदा की खशियत इस कदर थी कि वो अक्सर रोते रहते थे, यहाँ तक कि उनके रुखसारों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। चुनाचे एक मर्तबा उनके वालिद मुहतरम जब उनको जंगल में तलाश करने गए और उनसे मिले तो फरमाया, बेटा, हम तो तेरी याद में हलकान हैं, तुझे तलाश कर रहे हैं और तुम यहाँ बयाबान गिरी में मशगूल हो। तो यहया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे बाप, आपने ही मुझे बताया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऐसा वसी मैदान होगा जो खुदा की खशियत में आंसू बहाए बगैर तय नहीं होता, जन्नत तक रसाई नहीं होती। ये सुनकर आपके बाप हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी रो दिए थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरफ से खुदावंद कुद्दूस को दावत तबलीग के लिए 5 अहकामात जारी किए गए और उन 5 अहकामात की तबलीग के लिए तलकीन खुदावंद कुद्दूस की तरफ से फरमाई गई। मगर यहया अलैहिस्सलाम को इन उमूर के जारी करने में कुछ ताख़ीर हुई। तब इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आपसे मिले और फरमाया, मेरे भाई, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं बनी इसराइल को उन 5 अहकामात की तलकीन करूं जिनके लिए तुम किसी वजह से ताख़ीर कर रहे हो। यहाँ आजूर रुका, फिर इब्न उस्मान की तरफ देखते हुए कहने लगा, इब्न उस्मान, मैं तुम्हें यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इब्न मरियम अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम से सिर्फ 6 माह छोटे हैं। इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू पर जवाब देते हुए यहया अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं और ख़ुद तामील हुक्म न करूं तो मुझे खौफ है कि कहीं मुझ पर कोई अजाब न आ जाए या मैं ज़मीन में न धंसा दिया जाऊं, इसलिए मैं ये पेश कदमी करता हूं। चुनाचे उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मक़दस में जमा किया। जब इबादत गाह भर गई तो वास फरमाया और बनी इसराइल को मुखातब करके कहने लगे, ऐ बनी इसराइल, मुझे खुदावंद कुद्दूस की तरफ से 5 बातों का हुक्म मिला है कि मैं खुद भी उन पर अमल करूं, तुमको भी अमल की तलकीन करूं। वो 5 अहकामात ये हैं। पहला हुक्म ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की पुरस्तश न करो, न किसी को उसका शरीक ठहराओ, क्योंकि मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपए से खरीदा, मगर गुलाम ने ये वतीरा अख्तियार कर लिया कि जो कुछ कमाता है वो मालिक के बजाय एक दूसरे शख्स को दे देता है। तो अब बताओ कि तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका गुलाम ऐसा करे? समझ लो कि जब खुदा ही ने तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हें रिज़्क देता है तो तुम भी उसकी परस्तश करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ। दूसरा हुक्म यह है कि तुम बाकायदगी के साथ नमाज अदा करो, क्योंकि जब तक नमाज में उसकी जानब मुतवज्जे रहोगे खुदा ताला बराबर तुम्हारी जान पर रज़ा और रहमत के साथ मुतवज्जे रहेगा। तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखो, इसलिए रोज़ादार की मिसाल उस शख्स की सी है जो एक जमात में बैठा है और उसके पास मुश्क की थैली हो, चुनाचे मुश्क उसको भी और उसके रफ़क़ा को भी अपनी खुशबू से मस्त करता रहे। और रोज़ादार के मुँह से बू का ख्याल मत करो, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक रोज़ादार की बू जो खाली मैदे से आती है खुशबू से ज़्यादा पाक है। चौथा हुक्म यह है कि माल में सदका निकाला करो,
کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو انجانی منزل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے سب دھن دولت قربان کر دے۔ پانچواں حکم تمہارے لیے یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور بھاگ کر وہ کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ دشمن کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا ایک مستحکم قلعے میں محفوظ ہو جانے کے مترادف ہے۔ آذور رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے حبیب بن عثمان کو مخاطب کیا۔ ابن عثمان، جس مذہب کے تم پیروکار ہو، یہ مت خیال کرنا کہ اس پر تم اکیلے ہو، بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ ساری قوم یہود کو اس آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہے جس پر تم اس کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا چکے ہو۔ ہم بھی عرب کی سرزمین میں نمودار ہونے والے اس عظیم پیغمبر کی آمد کے منتظر ہیں جس کا ظہور کھجوروں والے شہر میں ہوگا۔ میں تم سے یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کہ آنے والے اس رسول کے متعلق یہودی اس قدر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ آنے والے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا۔ اس کی تفصیل بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے خدا کی دین کی منادی شروع کی اور لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو یہود کو ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی اور تعلیمی مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک روز سارے یہودی جن میں بڑے بڑے سردار تھے یحییٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور ان سے سوال کیا، کیا آنے والا مسیح علیہ السلام ہے؟ اس کا جواب یحییٰ علیہ السلام نے نہیں میں دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تو کیا ایلیاہ نبی ہے؟ انہوں نے پھر نفی میں جواب دیا۔ یہودی علماء نے پوچھا، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نبی سے ان کی مراد عرب کے آنے والے اس رسول کی تھی جن پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ تب یہودی عالموں نے پوچھا، تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو صرف جنگل میں پکارنے والے کی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے بعد نہ صرف یسوع علیہ السلام کے آنے کی خبر دی بلکہ عرب کی سرزمین میں ظہور کرنے والے آخری اور عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی بشارت دی۔ میرے عزیز، میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہ تھے اور توریت ہی کی شریعت کے پابند تھے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بچپن ہی میں اسے علم فضیلت بخش دیا تھا تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ چنانچہ بچپن میں جب بچے ان سے کھیلنے کے لیے اصرار کرتے تو وہ یہ جواب دیتے، خدا نے مجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اسی بنا پر خداوند قدوس نے 30 سال کی عمر سے پہلے ہی نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اب ہیرودیس کی کم بختی اور بدبختی کے اس نے اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو زندان میں ڈال رکھا ہے۔ آذور کے خاموش ہو جانے پر بڑے شوق سے حبیب بن عثمان نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا،